بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام فضیلت رمضان کے ساتھ آپ کی اپنی میزبان روزی عرفان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان آ گیا ہے اور اس کا پہلا عشرہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے اور اس میں ہر لمحہ اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اس پہلے عشرے میں ہمہ وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رحم کا طلبگار ہونا چاہیے، کیونکہ اس عشرہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کو تلاش کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمہ وقت رحم کے طلبگار ہی رہنا چاہیے، اس کو راضی کرنا چاہیے، اس کے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہنا چاہیے۔ ہم بھی ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ رمضان کا مہینہ ہے، چلو رب کو منائیں، بخشش کے طلبگار بنے سر کو جھکائیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، چلو رب کو منائیں، بخشش کے طلبگار بنے سر کو جھکائیں۔ اللہ نے بخشا ہے رحمت کا خزانہ، پھر شکر خدا مل گیا بخشش کا بہانہ، نیکی سے گناہوں کے سبھی داغ مٹائیں، بخشش کے طلبگار بنے سر کو جھکائیں۔ نادار پڑوسی کی خبر گیر کریں ہم، بے آس یتیموں کی لیے آس بنے ہم، افلاس کے ماروں کو بھی سینے سے لگائیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، چلو رب کو منائیں۔ اس ماہ مبارک کی ہر آن سعادت، غفلت کو پرے پھینک کے ہو محو عبادت، قرآن کی تلاوت سے معطر ہوں فضائیں، بخشش کے طلبگار بنے سر کو جھکائیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، چلو رب کو منائیں، بخشش کے طلبگار بنے سر کو جھکائیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، چلو رب کو منائیں، بخشش کے طلبگار بنے سر کو جھکائیں۔ ناظرین، آج فضیلت رمضان شریف کے پہلے پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ مفتی محمد اشرف علی صاحب۔ آپ جامعہ مسجد قباء ویلنسیا ٹاؤن میں باحیثیت خطیب خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہم ان کے بہت شکر ہیں کہ علامہ جی آپ پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب سے ہم اپنے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، ماہ رمضان کا پہلا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ جی۔ نحمدہ ونصلی علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ مقدس نصیب فرمایا، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اور
یہ ماہ مقدس اس کے متعلق نبی مکرم صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بھی اس ماہ مقدس کے متعلق بے شک بہت زیادہ فضیلت اور بہت زیادہ اس کی منقبت بیان فرمائی ہے، جی اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہمیں کرنے کے احکامات ہیں اس میں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو احادیث مبارکہ کے اندر جن سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں منع فرمایا کہ ان سے رکنا ہے۔ جی جی اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں تو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً اس کو بیان کریں گے۔ انشاءاللہ۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس میں پہلا عشرہ جس میں رحمت کے متعلق بیان کیا گیا جی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، بے شک اور اس میں اللہ رب العزت کی جتنی ہو سکتا ہے رحمت کو ہم سمیٹیں، اور جس طرح ابھی ہم نے جو نعت شریف سنی اس کے اندر بھی جی جی بہت خوبصورت انداز میں بڑی ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، جی جی اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت کا بھی ذکر کیا گیا، اور اللہ رب العزت کی رحمت کا ذکر کیا گیا، اور بڑے خوبصورت انداز میں اشارہ دیا گیا اس بات کی طرف کہ ہم نے کون کون سے کام اس کے اندر کرنے ہیں۔ جی اب ایک حدیث مبارکہ اور ایک واقعہ بھی یاد آ گیا جی جی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے جی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر شریف پر، ممبر مبارک کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھا ماشاء اللہ اور فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، اور تیسری سیڑھی پر جب جلوہ افروز ہوئے، تشریف فرما ہوئے، پھر فرمایا آمین۔ تو صحابہ اکرام کے پوچھنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تھا تو جبریل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے شخص کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے کہ جس نے رمضان المبارک کا ماہ مقدس پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی۔ اللہ یہ جبریل علیہ السلام کے الفاظ تھے کہ ایسے شخص کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے کہ جس نے رمضان المبارک کا ماہ مقدس پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی۔ اس پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ تھے آمین۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ بد دعا دینے والے روح الامین ہیں، فرشتوں کے سردار، اور اس پہ آمین فرمانے والے رحمت للعالمین ہیں، جبکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پہ مطلب بد دعا یا ایسے معاملات سے بہت دور، کوسوں دور رہا کرتے تھے، لیکن ایسے موقع پہ آپ نے آمین فرما دیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر جبریل السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایسے شخص کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے کہ جس نے ماں باپ کو پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ اپنے ماں باپ کو پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور پھر بھی اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا سکا، ایسے شخص کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پہ جب جلوہ افروز ہوئے پھر جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس شخص نے آپ کا نام سنا اور آپ پر درود نہ پڑا، ایسے شخص کے لیے بھی ہلاکت اور بربادی ہے۔ اس پر بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان المبارک کے ماہ مقدس کو اللہ رب العزت نے بنایا ہی اسی لیے کہ انسان اپنی مغفرت بھی کروائے، اپنے اللہ سے رحمت جتنی ہو سکتا ہے سمیٹے، جتنا ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کے قریب ہوں، جتنا ہو سکتا ہے کہ انسان فضولیات سے اور لغویات سے اپنے آپ کو دور رکھے، اور حتی الامکان جتنا ہو سکتا ہے نیکیوں میں اپنے آپ کو مشغول کرے۔ اور اس میں جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے۔ جی ضرور۔
تو انشاءاللہ العزیز ایک تو اس چیز کا اہتمام ہو اور اس پہ اللہ رب العزت کا ہم جتنا ہو سکتا ہے ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمایا ہے. اس کو معمولی مت سمجھیں اور اس کو ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے. ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو اہمیت والی چیز ہے، رمضان کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ ہم نے اس ماہ مقدس کے اندر، اس رمضان المبارک کے اندر ہی، اسی مہینے کو ہی ہم نے منتخب کیا ہے کہ ہم نے اپنے پاک کلام قرآن پاک کا نزول کیا. اس رمضان المبارک کے اندر قرآن پاک کا نزول ہوا، ابتدا رمضان میں ہوئی. اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے قرآن پاک کی تلاوت رمضان کے اندر میکسیمم خود بھی پڑھیں اور رات کو جو تراویح پڑھی جاتی ہے اس میں شرکت کریں اور قرآن کی تفسیر کو سمجھیں، قرآن پاک کو سیکھیں، قرآن پاک کو سمجھیں، قرآن پاک کی حتی الامکان تلاوت کریں. ایک تو ہمیں اس میں یہ چیز کرنی چاہیے. باقی دیکھ لیجیے. اور جی علامہ جی، علامہ صاحب دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اس عشرہ رحمت میں مسلمان کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹ سکتے ہیں؟ اپنے رب کائنات کو کیسے ہم راضی کر سکتے ہیں؟ جی علامہ جی بسم اللہ. جی یہ جو سوال ہے نا جی 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 کہ اللہ رب العزت کی رحمت کو ہم کیسے سمیٹ سکتے ہیں، جی اس میں ایک فارسی کا ایک محاورہ سن لیجئے جی کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کے بارے میں، ایک شاعر نے یا فارسی لکھنے والوں نے ایک جملہ لکھا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں کہ رحمت حق بہانہ میں جویت. یہ ایک جملہ ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے. اللہ رب العزت کی رحمت تو ہر وقت برستی رہتی ہے، اور بعض اوقات 24 گھنٹوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ ان اوقات میں رحمت زیادہ برستی ہے. جس طرح فرمایا کہ تہجد کے وقت میں جو اللہ کی جو رحمت ہے تب زیادہ برس رہی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت اس وقت پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ ہم اس کو معاف کریں، اور ہے کوئی رحمت حاصل کرنے والا کہ ہم اس پر رحم کریں. اور اللہ رب العزت کی جو صفات ہے نا جی، صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کے، ان صفاتی ناموں میں جو سب سے زبردست اور اعلیٰ درجے کا جو صفاتی نام ہے نا وہ الرحمن ہے. ٹھیک ہے جی. جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن پاک جو سب سے اہم ترین کتاب جس کا انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ، اس میں ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین. آگے کیا فرمایا؟ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اللہ رب العزت اپنی ذات کے بعد، یعنی سب سے پہلے اللہ نے اپنا تعارف فرمایا کہ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. آگے اللہ رب العزت کے حالانکہ بہت سارے صفاتی نام ہیں. اللہ اپنے بارے میں القہار بھی فرما سکتے تھے، الوہاب، الجبار بھی فرما سکتے تھے، لیکن یہاں پر الرحمن الرحیم پہلے مرحلے میں ہی اللہ یہ دو لفظ لے کر آئے اپنی رحمت کے ساتھ جو منسلک ہیں. یہ اہل ایمان کو اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس بات کو آپ سمجھیے کہ جو میرے اندر جو چیز صفت جو غالب ہے، جو مجھے جو چیز پسند ہے وہ رحمان اور رحیم والی صفت ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے لفظ جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں بھی اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ آیت ہے. جیسا کہ 19ویں سپارے کے اندر اللہ نے فرمایا باقاعدہ کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو آیت ہے یہ قرآن پاک کی ہر سورت کے شروع میں آتی ہے اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی آیت ہے. حالانکہ یہ ہو بھی سکتا تھا کہ ہم اس آیت کو اللہ رب العزت یوں لے آتے کہ بسم اللہ الرحمن کے بجائے ہل قہار بھی ہو سکتا تھا، ہل جبار بھی ہو سکتا تھا. ہاں جی، اپنے دوسرے صفاتی نام بھی اللہ لے کے آ سکتے تھے، لیکن الرحمن اور الرحیم لانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی صفت جو اللہ کو بذات خود جو پسند ہے وہ الرحمن اور الرحیم ہے. اور ایک حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ رب العزت
معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت تو ہر وقت تیار ہے رحمت دینے کے لیے۔ وہ اہل ایمان ہی ہیں جو مطلب سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا اس طرف اللہ کی رحمت کو نہیں سمیٹتے۔ اب اس کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف دنیا کے اندر بہانے بنائے ہوئے ہیں کہ اللہ کی رحمت کو ہم کیسے سمیٹیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی ایک حدیث سنائی تھی کہ جس میں یہ ارشاد فرمایا تھا لفظ آمین والا، کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جی ماں باپ ملے اور ان کے حصول کے بعد انسان اپنی بخشش نہ کروائے، ان کے بارے میں آپ سنیے رحمت ہم کیسے سمیٹ سکتے ہیں اللہ کی۔ فرمایا کہ والدین جو ہیں اللہ رب العزت نے یہ ایک ایسی نعمت عطا کی ہے والدین کہ ان کی خدمت کر کے انسان اللہ کی بہت ساری رحمت کو سمیٹ سکتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو دعا سکھائی ہے اور ہمیں حکم فرمایا ہے کہ اس دعا کو آپ پڑھیے، وہ کیا ہے کہ وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے ہمارے اللہ آپ ہمارے والدین پر رحم فرما دیجئے اور ان پر خصوصی اپنا نظر کرم فرما دیجئے، کیونکہ بچپن میں جب ہم چھوٹے سے تھے انہی والدین نے ہم پر بھی ویسے ہی رحم والا معاملہ کیا، ہم کسی قابل بھی نہیں تھے، ہم بالکل اپاہج تھے، بالکل محتاج تھے ایک ایک لمحہ، اور ان والدین نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ کیا، کرم والا معاملہ کیا۔ اے اللہ آپ ہماری یہ دعا ہے کہ آپ ان پر اپنا خصوصی رحم والا معاملہ کیجئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ہمیں بھی یہ حکم دیا کہ آپ اپنے والدین کے لیے اپنے رحمت کے پر بچھائیے، ان کے لیے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے بچھ جائیے۔ آپ جتنا اپنے والدین کے سامنے بچھیں گے، ان کی خدمت کریں گے، اتنا ہی میری طرف سے رحمت تمہارے اوپر برسے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں اللہ، میں رب تمہارے اوپر رحمت برساؤں، اور میکسیمم زیادہ سے زیادہ تم میری رحمت کو اگر لینا چاہتے ہو، تو اس کا ایک سبب اور ذریعہ یہ ہے کہ تم اپنے والدین کی خدمت کرو، ان سے دعائیں لو، یہ سبب اور ذریعہ ہے میری رحمت کے حصول کا۔ ایک تو ہوگی یہ بات۔ دوسری بات جس میں حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم اگر میری رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ میری طرف سے رحمت کی برسات ہو اور تمہارے اوپر رحمت کی بارش ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم زمین والوں پر، کمزور لوگوں پر بھی رحمت کے والے معاملات کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان پر رحمت والا معاملہ کرو۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اگر اللہ رب العزت نے توفیق دی ہوئی ہے، اور اگر میرے ماتحت کوئی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، اور مجھے اگر اللہ نے اس سے درجہ تھوڑا بلند دے دیا ہے، تو میں قطعاً اس شخص کو جو میرے نیچے ہے یا میرے جو ماتحت ہے اس پر ظلم اور زیادتی نہ کروں، میرے ذریعے کبھی اس کو تکلیف اور پریشانی نہ ہو، میرے ذریعے جتنا ہو سکتا ہے اس کو خیر پہنچے، میرے ذریعے جتنا ہو سکتا ہے اس کو فائدہ ہو۔ جس حد تک میں اپنے ماتحت پر رحمت والا معاملہ کروں گا، میرے اوپر میرا اللہ اتنا ہی رحمت برسائے گا جتنا میں اپنے نیچے والے پر۔ یہ تو ایک عام سی بات ہے، اور بہت سارے واقعات ایسے بھی ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک خاتون تھی، گناہ گار فاحشہ خاتون تھی، انہوں نے ایک موقع پہ کیا کیا کہ ایک پیاسی بلی یا کتا تھا، جو بھی تھا، وہ پیاسا تھا، کنویں کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، تو وہ خاتون آئی تو اس نے اپنے دوپٹے کے ذریعے اپنے جوتے کو اس کنویں پہ میں لٹکایا، اس میں پانی بھرا اور اس جوتے کے ذریعے اس جانور کو پانی پلایا۔ حالانکہ اس نے جانور پر رحم کیا، لیکن اللہ رب العزت کو اس خاتون کی وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس نے ایک جاندار مخلوق پر رحم کیا۔ اللہ رب العزت نے اس خاتون کو ہدایت دی اور اس نے توبہ کی، اپنے گناہوں سے معافی مانگی۔ اللہ رب العزت نے اس عمل کی وجہ سے اس پر رحم کر کے اس کو معاف کر دیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو، جیسے آج کل یہ ماہ مقدس میں جتنا ہو سکتا ہے میکسیمم ہم دیکھیں کہ جہاں پر ضرورت ہو، غربا اور مساکین تک جو ہے نا وہ ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں ہم حتی الامکان جتنا اللہ نے توفیق دی ہے، اس نیت سے کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ کیا تو ہمارا رب دنیا اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ
رحمت والا معاملہ کرے گا. تیسری بات، آخری بات، تفصیل تو بہت زیادہ ہے. جی اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کا ایک اور طریقہ کار جس میں اللہ رب العزت کیسے اپنے بندے پر رحم فرماتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اب اس چیز کا تعلق بھی اس بات کے ساتھ ہے جو شروع میں ہم نے کی. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا اور آمین اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو 40 انعام دیتے ہیں. ایک مرتبہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو 40 انعام دیتے ہیں. کیسے؟ فرمایا من صلی علیہ واحدا صلی اللہ له 10 مرات وغفر له 10 سیئات وکتب له 10 حسنات ورفع له 10 درجات. جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور 10 گناہوں کی جگہ اللہ رب العزت 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور اس شخص کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہو جاتی ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس شخص نے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس زبان سے بول دیا، کتنا وقت لگا؟ 1 یا 2 سیکنڈ، لیکن 40 انعام اس کو مل گئے اور جس کے اندر مغفرت بھی آ گئی، جس کے اندر درجات کی بلندی بھی آ گئی، جس کے اندر نیکیاں بھی لکھی گئی اور جس میں اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول بھی ہو گیا. اور جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھے گا، جو روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، 200 مرتبہ پڑھ لے، ویسے تو ہر وقت بندے کو پڑھتے رہنا چاہیے، تو کتنی وہ اللہ کی رحمتیں سمیٹ لے گا. اور پھر اللہ رب العزت نے رمضان شریف کی برکت سے اعمال کا جو درجہ ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے. کہاں سے کہاں بات پہنچا دی جاتی ہے. اس 10 کو پھر 700 گنا بڑھا دیں آپ، اس 40 کو اب آپ 700 سے ضرب دے دیں. حدیث میں آتا ہے کہ پھر ہر چیز کا جو اجر ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. انسان رمضان شریف میں ہر معاملے میں صبر کرتا ہے، کھانے سے صبر اور باقی چیزوں سے صبر. اس صبر کی برکت سے اللہ اس کو اتنا اجر دے دیتے ہیں، اتنا اجر دے دیتے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہوتا. تو یہ چند ایک چیزیں تھیں اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کی. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں. جی ضرور. علامہ صاحب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. کیا پہلے عشرہ رحمت میں کوئی مخصوص وظائف اور دعائیں ہوتی ہیں؟ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. دیکھیں جی، اس میں تو بہت ساری دعائیں ذکر کی گئی ہیں، احادیث میں بھی آئی ہیں. جی تو مخصوص دعائیں تو ایک تو یہ ہے کہ جی رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، ایک تو یہ دعا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی دعا آپ کر سکتے ہیں جس میں آپ اللہ کی، مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو سمیٹیں اس میں. یہاں پر ایک اور چیز عرض کرتا چلوں، جیسے کہ میں نے یہ بات عرض کی کہ رمضان کا اور قرآن پاک کا بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے. سب سے زیادہ جو سب سے بڑا وظیفہ ہے نا جی، وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. آپ جتنا ہو سکتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کی کا جو ہے نا وہ اہتمام فرمائیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں نا جی، جتنے بھی اعمال ہیں، وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی بھی عمل آپ لے لیں، نیک عمل، اس نیک عمل سے مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے. کہ ہم جتنے بھی نیک عمل کرتے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے اور اللہ رب العزت کے ہم قریب ہو جائے، اللہ ہمیں اپنا مقرب بنا لے. ان تمام اعمال سے، نماز سے مقصود، روزے سے مقصود، حج سے، عمرے سے، زکوٰۃ، خیرات، عطیہ، جو بھی نیک عمل ہیں، ان تمام نیک اعمال سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں اور اللہ ہمیں اپنے قریب کر لیں اور جو ہے نا جی اولیاء کرام میں ہمارا شمار ہو جائے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ انسان، مومن خاص طور پہ، سب سے زیادہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے نا وہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہوتا ہے. بلکہ حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اللہ کا مقرب ترین بندہ اس چیز کے لیے، اس عمل سے بنتا ہے جو خود اللہ کی ذات سے نکلی ہے، یعنی کلام پاک. یہ کلام پاک، اس کو کلام اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو لوح محفوظ پہ اتارا
وہاں سے جبریل علیہ السلام نے اس کو وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اس کو اتارا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی زبان اطہر سے اس کو آگے بیان فرمایا، تلاوت فرمائی۔ تو انسان اللہ کے قریب اتنا زیادہ ہوتا چلا جائے گا جتنا وہ قرآن کی تلاوت کرتا چلا جائے گا۔ اور ایک اور حدیث یہاں پہ یاد آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص بہت ساری دعائیں مانگتا ہے اور اللہ سے مانگتا رہتا ہے کہ اللہ مجھے یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، اپنی حاجات وہ پیش کرتا ہے۔ اور ایک شخص ایسا ہے کہ اس کو قرآن پاک کی تلاوت سے اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ دعائیں مانگ سکے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے اس شخص کو انعام اور بینیفٹ کیا دیا ہے۔ فرمایا کہ یہ شخص جو تلاوت کر رہا ہے اور تلاوت کلام پاک کی مصروفیت سے اس کو دعائیں کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا، تو اللہ رب العزت اس کو ان سے زیادہ عطا کرتا ہے جو شخص اور جو لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اس قرآن پاک کی تلاوت سے کی برکت سے۔ تو سب سے زیادہ جو اہتمام ہے نا جی، جو سب سے بڑا وظیفہ ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے ہم اس کی تلاوت کریں، اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں جی۔ آمین ثم آمین۔ علامہ صاحب، پہلے عشرہ رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کر کے عشرہ رحمت کی ساری رحمتیں سمیٹی جا سکتی ہیں؟ جی یہ بھی بڑی ایک اہم ترین چیز ہے جو آپ نے ذکر فرمائی ہے، چونکہ عام طور پہ ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، لوگ رکھتے ہیں روزہ، لیکن جی یہ جتنا بڑا عمل ہے نا اور جتنا بڑا اس کا اجر ہے اتنے ہی زیادہ اس کے آداب بھی ہیں۔ اگر ہم ان آداب کی رعایت نہیں رکھیں گے نا جی تو ہمارا اجر ضائع ہو جائے گا، ہماری وہ محنت، وہ بھوکا رہنا وہ بیکار ہے۔ بلکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ انسان اگر صبح سحری میں مطلب کھانا پینا اگر بند کرتا ہے اور افطار تک وہ بھوکا رہتا ہے اور ان پابندیوں کے مطابق نہیں چلتا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے اور احادیث میں اور علماء کرام نے اور محدثین نے جو بیان کی ہیں، تو اس شخص کو سوائے بھوکا رہنے کے اور کچھ بھی نہیں ملتا، کوئی اجر نہیں ملتا، کیونکہ اس نے ان چیزوں کی پابندی نہیں کی جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ ان میں جو سب سے بڑا جو آج کل پریشانی کا جو سبب ہے نا جی وہ ہے ہمارے وقت کا ضیاع، وہ یہ چیز ہے جی۔ معذرت کے ساتھ میں مطلب عرض کروں گا، تو یہ چیز ایک ایسی ہے کہ ہمارا وقت اس پہ بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ کم از کم آج صبح اگر پہلا روزہ ہے تو ہم ابھی سے مرد و خواتین جوان سب اس چیز کا اہتمام کریں اور نیت کریں ہم کہ جی حتی الامکان ہم اس سے دور رہیں گے۔ ضرورت کے مطابق ہمیں فون کرنا یا آنا، باقی ساری رات لگے رہنا، وہ اس پر وقت ضائع کرنے کی بجائے ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایام معدودات، یہ چند گنے چنے دن ہیں اور پتہ ہی نہیں لگتا یہ گزر جاتے ہیں۔ ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ پیش کریں، اس سے دور رہیں، ایک تو اس چیز سے ہم بچیں۔ اور دوسرے نمبر پہ اب آپ کو ایک مسئلہ بتاتا چلوں کہ اور یہ کہ بڑی ایک ایسی چیز ہے کہ آج کل ہمارے 90% جو مسلمان ہیں نا جی وہ اس گناہ میں عام طور پہ مبتلا ہے، اور وہ گناہ کیا ہے جی؟ وہ ہے جی غیبت کرنا، غیبت، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اس میں تفصیل تو بہت ساری ہے، لیکن ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں لا یغتب بعضکم بعضا، کہ اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیونکہ غیبت کرنا ایسا ہے کہ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہارا ایک بھائی مر چکا ہو اور اس بھائی کی میت اور لاش ڈیڈ باڈی تمہارے سامنے پڑی ہو اور تم اپنے اس مردہ بھائی کے جسم میں سے نوچ نوچ کے گوشت کھاتے رہو؟ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ فکرہتموہ، تم نہ پسند کرو گے اس بات کو۔ تو یہ بات سمجھانا مقصد ہے یہاں پہ کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ اپنے اس مرے ہوئے بھائی کی لاش میں سے نوچ نوچ کے گوشت کو کھانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس 2 خواتین آئیں اور حضور پاک علیہ السلام سے کسی بات پر، کسی مسئلے پر جب انہوں نے ذکر کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تم نے
کچا گوشت کھایا ہے؟ تمہارے منہ سے کچے گوشت کی سمیل اور بو آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ۔ کچھ ہی دیر میں ان کو ایک مومنٹ ہوئی، الٹی آئی ان کو، جس میں سے دیکھا کہ گوشت کے لوتھڑے نکل رہے تھے باہر۔ اللہ۔ اب وہ صحابہ کرام نے بھی دیکھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ خود بھی پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہوا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غیبت کر کے آئی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے منہ سے کچے گوشت کی بو آ رہی تھی، اور یہ جو ٹکڑے نکلے ہیں یہ ایسے ہی جیسے دیکھیں نا قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے مردے بھائی کے گوشت کو کھانا۔ تو ہم سب سے پہلے نمبر پہ جو پابندی ہے نا جی، میں نے پہلے یہ موبائل کے بارے میں عرض کیا، دوسری پابندی یہ کہ ہم غیبت سے بچیں، کیونکہ غیبت میں بعض علماء کے نزدیک غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور میں نے اس کی مثال آپ کو دے دی۔ وہ گویا غیبت کرنا ایسی جیسے گوشت کھانا۔ ہم غیبت سے بچیں۔ سارا دن ہم فضول بیٹھے رہتے ہیں، چاہے ہمارے دفاتر ہیں، چاہے ہماری فیکٹریاں ہیں، چاہے ہمارے جہاں پر بھی جس شعبے میں ہم ہیں، غیبت نہ سنیں نہ کریں، اور کہیں پر اگر یہ مجلس ہو رہی ہے تو وہاں سے کنارہ کشی ہو جائے، دور کریں، ان کو منع کر دیں بھائی میرے سامنے یہ والا۔ ایک تو یہ دوسرا اہتمام ہم یہ کریں کہ ہم کسی کی غیبت نہ کریں گے، نہ سنیں گے، اور ہم نے اسی چیز سے بچنا ہے۔ باقی انشاءاللہ بہت ساری چیزیں اس پہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے جی علامہ جی، بہت شکریہ۔ ناظرین، علامہ مفتی اشرف علی کے پر اثر خطاب کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنی میزبان روزی عرفان کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ نظر خواب میں جب پڑی ہے حرم پر، پکارا میرے دل نے اللہ اکبر۔ نظر خواب میں جب پڑی ہے حرم پر، پکارا میرے دل نے اللہ اکبر۔ مجھے لے کے آیا جو میرا مقدر، پکارا میرے دل نے اللہ اکبر۔ جو کعبے کو دیکھا تو دیکھا یہ منظر، نظر سب کی ہے آج باب کرم پر۔ جو کعبے کو دیکھا تو دیکھا یہ منظر، نظر سب کی ہے آج باب کرم پر۔ بڑا جاں فضا ہے یہ کعبے کا منظر، پکارا میرے دل نے اللہ اکبر۔ نظر خواب میں جب پڑی ہے حرم پر، پکارا میرے دل نے اللہ اکبر۔ یقین ہے یہ مجھ کو دعا جتنی مانگوں وہ منظور ہوں گی جو دل سے پکاروں۔ یقین ہے یہ مجھ کو دعا جتنی مانگوں وہ منظور ہوں گی جو دل سے پکاروں۔ ہے میزاب رحمت میرے آج سر پر، پکارا میرے دل نے اللہ اکبر۔ نظر خواب میں جب پڑی ہے حرم پر، پکارا میرے دل نے اللہ اکبر۔ مجھے لے کے آیا جو میرا مقدر، پکارا میرے دل نے اللہ اکبر۔ نظر خواب میں جب پڑی ہے حرم پر، پکارا میرے دل نے اللہ اکبر۔